شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر وفرحۃ عند لقاء ربی۔ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوشیاں عطا فرمائی ہے۔ ایک خوشی اس کو ملتی ہے افطاری کے وقت کہ وہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہوتی ہے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، ٹھنڈا شربت ملتا ہے، کھجور ملتی ہے، کھانے کی چیزیں ملتی ہے، تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دوبارہ حلال کر دی۔ تو ایک خوشی اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، اور ایک خوشی اس کو ملے گی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے گارنٹی دی ہے، وعدہ کیا ہے کہ جب روزہ دار مجھ سے ملاقات کرے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، جیسے معمولی دنیا کے بادشاہ سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب انسان کو اور کیا چاہیے کہ روزہ دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے جب ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ جیسے افطاری کا سامان دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو جب اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا، تو پھر بتاؤ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس سے اللہ خوش ہوگا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزے دار جنتی ہے، روزے کی جزا اللہ کی رضا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اسی روایت کا ایک مطلب اور یہ بھی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں میں ملتا ہوں۔ جب انسان کو اللہ مل جائے تو اللہ کی جنت بھی اسی کی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا بھی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ تو میرا دوست ہے، اللہ مومن بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے روزہ ہم پر فرض کیا ہے، یہ ہمیں مشقت، پریشانی اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا ہم سے محبت ہے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر ہم سے پرہیز کرواتا ہے کہ بچے کو شوگر ہے، آپ میٹھی چیز نہیں کھلا سکتے ہیں، تو آپ میٹھی چیز کھلاتے ہیں، جبکہ وہ حلال چیز ہے، اللہ نے حلال کی ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ میٹھی چیز نہیں کھلا سکتے ہیں، تو ہم میٹھی چیز کھلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چکناہٹ والی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم چکناہٹ والی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، تو ہم بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ ڈاکٹر ہمارا دشمن ہے کہ ڈاکٹر ہماری جان لے لے گی؟ ظاہر ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے یہ میرا خیر خواہ ہے، میرا ہمدرد ہے، یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میٹھی چیز نہ کھاؤ، چکناہٹ والی چیز استعمال نہ کرو، بڑا گوشت نہ کھاؤ، اس سے مجھے نقصان ہوگا، تو ہم خود بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پرہیز کرواتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ۔ بچہ رو رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن والدین اس کو نہیں دیتے ہیں۔ تو بتاؤ، اگر اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا تو کیا اللہ ہمارا دشمن ہے یا شیطان ہمارا دشمن ہے؟
قرآن میں آتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، اور قرآن میں جو آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا دوست ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ڈاکٹر کے کہنے پر جب ہم میٹھی چیز چھوڑ سکتے ہیں، چکناہٹ والی چیز استعمال کرنا چھوڑ سکتے ہیں، بڑا کا گوشت چھوڑ سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے لیے ہم تھوڑے گھنٹوں کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ جبکہ اس میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے۔ جو نوجوان ہے، جو سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ اس بری عادت سے اپنی جان چھڑائیے، ورنہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور انسان اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ سے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، مٹ جائے، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو جو شخص رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا وہ کیسے اللہ سے اپنی مغفرت کروائے گا؟ جو شخص رمضان کا روزہ نہ رکھے وہ کیسے اللہ سے اپنی بخشش کی امید رکھے گا؟ یہ ایک فریضہ ہے، اسلام کی یہ پلر ہے، ستون ہے، اسلام کی عمارت اس پر کھڑی ہے۔ اگر کوئی اسی کا اہتمام نہ کرے تو پھر وہ کیسے اللہ سے بخشش کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے رمضان کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری عبادت رمضان کی تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے یہاں پر الحمدللہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بے شمار حافظ فراہم کیے ہیں۔ یہ ہمارے مدارس کے اتنا زبردست کردار ہے کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیے بہت زیادہ آپ کو حفاظ کرام ملیں گے۔ یہ ہمارے مدارس کا کھلا کردار ہے، یہ ہمارے مدارس کے اہم ترین رول ہے۔ آپ مدرسے سے جڑے رہیے، کس طریقے سے لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور آج کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اور مدرسے کو تانا دینا شروع کر دیتا ہے کہ مدرسے والے تو ایسے ہیں، مدارس والے تو ایسے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے بچے کو قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے میں دیتے ہیں، اور ساری دنیا کی لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی ہے، میرے بیٹے نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور یہاں کے لوگ، ہندوستان کے لوگ باہر جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ مدارس کے کردار اچھا ہے یا ہمارے یونیورسٹی کے کردار اچھے ہیں؟ ساری دنیا کے لوگ علم سیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور آج ہمارے یونیورسٹی میں کیوں باہر سے لوگ پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بڑے بڑے شہروں میں جگہ جگہ پہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی تراویح سے محروم رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے یا سننے سے محروم رہتا ہے، اس مقدس مہینے میں، رمضان کا مہینہ یہ ماہ قرآن ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کا نزول کیا رمضان کے مہینے میں، ہم نے قرآن کو اتارا اس مہینے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، رمضان کے مہینے میں قرآن اتر کر آیا۔ تو رمضان
اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں، کم از کم ایک دفعہ تراویح میں کسی حافظ کے پیچھے سن لے یا پڑھ لے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے پورا قرآن پڑھا ہے یا یہ کہ پورا قرآن سنا ہے تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ باپ بیٹا سے مقابلہ کر رہا ہو، بیٹا باپ سے مقابلہ کر رہا ہو، ماں بیٹی سے مقابلہ کر رہی ہو، بیٹی ماں سے مقابلہ کر رہی ہو، بھائی بھائی میں مقابلہ ہو رہا ہو کہ ہم آج اتنے قرآن پڑھیں گے، اس رمضان کے مہینے میں 5 قرآن ختم کرنا ہے، آج مجھے ہر حال میں اتنی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے، مجھے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، جو میرے ذمہ قضا نماز ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو گھر میں مقابلے کی فضا قائم کرے، گھر کے اندر ایسا ماحول بنائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے گھر میں ایسا ماحول بن جائے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انعام دیں، اس کے دل کو خوش کریں کہ بیٹا اگر ایک پارہ پڑھے گا تو میں تم کو یہ انعام دوں گا، اگر ایک قرآن ختم کرے گا تو میں تم کو یہ انعام دوں گا، اگر رمضان کے مہینے میں 5 قرآن ختم کیا تو میں تجھے یہ انعام دوں گا۔ تو گھر کے اندر جب ایسا ماحول پیدا ہوگا، ایسا ماحول گھر کے اندر بنا ہوگا، جب کل آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، آپ قبر میں موجود ہوں گے، تو گھر میں یہ مقابلہ چل رہا ہوگا کہ کون بابا کے نام پر، کون والد صاحب کے نام پر، کون والدہ کے نام پر کتنا قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو قبر میں مل رہی ہوگی۔ تو یہ مقابلے کی فضا گھر کے اندر قائم کریں، یہ ایسا ماحول گھر کے اندر پیدا کرے تاکہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کو قبر میں بھی سکون ملے۔ اس لیے کہا جاتا ہے روایت کے اندر کہ اولاد کو صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کرو۔ جب آپ نے اولاد کو ایسی تعلیم دی نہیں کہ وہ کبھی نماز کو نہیں آتا ہے، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا، تو آپ اس بچے سے کیا چیز کی امید کرتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ 10 روپے آپ کے نام پہ صدقہ کر سکتا ہے؟ جس کو اپنے فرض کا پتہ نہیں کہ اللہ نے مجھے 5 وقت کی نماز فرض کیا میرے اوپر، جب وہ اپنا فریضہ نہیں اتار رہا ہے تو مرحوم والدین کے نام پر کیا وہ صدقہ کریں گے؟ آج ہمارے گھروں میں مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن کس چیز میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ اگر بڑے بھائی کا موبائل اس ماڈل کا ہے تو میرے پاس موبائل اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کی گاڑی اس کمپنی کی ہے تو میری گاڑی اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کا بنگلہ، اس کی بلڈنگ ایسی بنی ہوئی ہے تو میری بلڈنگ بھی اس سے اچھی بننی چاہیے۔ ان چیزوں میں ہمارے گھروں کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات کہ نیکی حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ سے مغفرت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جس کی چوڑائی، جس کی کشادگی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، اعدت للمتقین، اور اللہ نے یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں یا یہ کہ غیر رمضان المبارک کا مہینہ ہو، ہمیں ہر حال میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، جس کے ذمہ قضا نماز ہے وہ کوشش کرے کہ اس مہینے کو اس کے لیے خاص کر دے کہ بھائی مجھے قضا نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کسی کے ذمہ 3 سال کی قضا نماز ہے تو وہ رمضان سے ہی آغاز کر دے، رمضان سے ہی شروع کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ دل ہے، یعنی دل کی حیثیت رکھتا ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر رمضان کا مہینہ سور جائے
تو سارا مہینہ سنور جائے گا. اگر رمضان کا مہینہ اگر یہ دل نہ سنورا تو پھر یاد رکھیے کہ 11 کا 11 مہینہ آپ کے نہیں سنور سکتے ہیں. جب آپ نے اس مقدس مہینے کی قدر نہیں کی، جب آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہیں کی، تو آپ بتاؤ اس 11 مہینے کی کہاں سے آپ قدر کر لیں گے؟ جس کے دل کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت نہ ہو تو پھر 11 مہینے کی اہمیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ رمضان کا مہینہ دل ہے. جس نے رمضان کے مہینے کو سنوار لیا سمجھو اس کا پورا سال سنور جائے گا. تو جس کے ذمہ قضا نماز ہے وہ ایک چارٹ تیار کرے اور اس کے مطابق وہ نماز ادا کریں. اگر کسی کے ذمہ 3 سال کی، 1 سال کی یا 10 سال کی قضا نمازیں ہیں تو اس حساب سے آپ اپنی چارٹ تیار کریں. ہر دن کی 6 نمازیں وتر کے ساتھ، کہ مجھے 5 نماز کے ساتھ وتر بھی ادا کرنی ہے اور میرے ذمہ 3 سال کی نماز قضا نماز واجب الادا ہے اور آپ اس کے مطابق قضا نماز ادا کریں. ظہر کے بعد میں 5 نماز پڑھوں گا، مغرب کے بعد 5 نماز پڑھوں گا، عشاء کے بعد 5 نماز پڑھوں گا. تو جس کے ذمہ قضا نماز ہے اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ نوافل سے زیادہ قضا نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے. جب قضا نماز اس کے ذمے سے اتر جائے تو پھر بعد میں سنت اور نوافل آپ پڑھ لیں. چاشت کے وقت بھی قضا نماز پڑھے، اشراق کے وقت بھی قضا نماز پڑھے، تہجد کے وقت بھی قضا نماز پڑھے، اور کوشش یہ کرے کہ پہلے ہمارے ذمے سے قضا نماز اتر جائے، باقی بعد میں سنت اور نوافل ہم پڑھ لیں گے. تو پہلی بات روزے کا اہتمام کرے. خصوصاً نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے. دوسری بات تراویح کا اہتمام کریں. تیسری بات قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے. اور چوتھی بات جو ہمارے ذمہ قضا نماز ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ 4 باتیں ہوئی، اس 4 باتوں کا خاص اہتمام کرے.